خواتین و حضرات، آج ہی کے دن، آج سے 7 سال پہلے 16 دسمبر 2014 کو صفاق دہشت گردوں نے وطن عزیز پاکستان کے آرمی پبلک سکول آف پشاور پر حملہ کیا۔ یہ انتہائی بزدلانہ کارروائی تھی۔ بزدل ہمیشہ بزدلی والے کام ہی کرتا ہے، یہ ہمیں بہت واضح ہے۔ اس دہشت گردی کی کارروائی میں 122 طلباء اور 25 اساتذہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی مغفرت کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں۔ انہی 147 افراد میں میرا بیٹا شاہ زیب شہید ہوا۔ اس دن میرے سکول میں 3 بچے گئے تھے، ایک لاریب، میری بیٹی لاریب، اور یہ جو سامنے بیٹا کھڑا ہے شاویز، اور ان سے بڑا شاہ زیب جو اس وقت 8 کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ اللہ نے اس کو چن لیا تھا شہادت کے لیے، اور اس کی عادات و خصائل بالکل ایسے ہی تھے کہ جیسے اس نے ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم گزارنا ہے۔ انتہائی مخلص اور انتہائی تابعدار اور فرمانبردار بیٹا، اور ریلیجس قسم کی اس کی سوچ ہوتی تھی۔ صبح اور شام تلاوت کر کے 5 وقت کا نمازی، کم عمری میں بھی، اور ایسے بیٹے اور ایسے لوگ اللہ کو پسند کرتے ہیں۔ میں اس بات پر فخر بھی محسوس کر سکتا ہوں کہ میں ایک شہید کا باپ ہوں اور ایک شہید فیملی سے تعلق ہے، اور اللہ نے ہمیں ایز اے شہید فیملی چن لیا ہے۔ میرا بیٹا شاویز اور میری بیٹی لاریب اس حملے میں محفوظ رہے، میں اس پر بھی اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اس سانحے میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے 2 بیٹے تھے اور دونوں شہید ہوئے۔ ایسی مائیں تھیں جن کو اللہ نے ایک ہی لخت جگر دیا اور وہ بھی اللہ نے واپس لے لیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ سکول پر حملے کے بعد بیسیکلی یہ پاکستان کے نظام تعلیم کے اوپر حملہ اس لیے کیا گیا، ہمارا دشمن ہماری ترقی سے خائف تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کو کسی طریقے سے پاکستان کو ڈی گریڈ کیا جائے اور ان کو ڈی ویلیو کیا جائے۔ اس کے لیے اس نے ہر طرح کے حربے استعمال کیے، لیکن وہ ناکام رہا۔ اینڈ پہ اس نے یہ سوچا کہ شاید میں تعلیمی اداروں پر حملے کروں گا اور لوگ بچوں کو سکول نہیں بھیجیں گے اور شاید یہ ملک ترقی سے پیچھے رہ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ غیور قوم کے غیور بیٹوں نے اور بہادر ماؤں نے اسی سکول کو 1 ماہ کے بعد، جہاں 147 لاشیں ہم نے 1 ماہ پہلے 16 دسمبر 2014 کو اٹھائی، اسی سکول میں 12 جنوری 2015 کو دوبارہ وہی سکول ری اوپن ہوا۔ میری بیٹی اور میرا بیٹا اسی سکول میں دوبارہ گئے اور دہشت گردوں کو اس قوم کے غیور بچوں نے یہ پیغام دیا اس دہشت گردن کو کہ ہم کل بھی زندہ تھے اور ہم آج بھی زندہ ہیں۔ مجھے یہ آپشن دیا گیا کہ آپ کی فیملی غمزدہ ہے، آپ اپنے بچوں کو ایک اور اے پی ایس ہے کینٹ کے اندر، گریزن اے پی ایس کے نام سے، آپ بچوں کو وہاں شفٹ کر دیں تاکہ آپ کو ذہنی طور پہ تھوڑے ریلیکس رہیں گے اور آپ کو صدمہ برداشت کرنے میں تھوڑی سی جتنی ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے ہم کریں۔ لیکن میں نے اس آپشن کو رد کیا۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے بچوں کو بزدل نہیں بنانا چاہتا، میں اپنے بچوں کو بہادر اور دلیر دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے بچوں کو اس ملک کے دفاع کے لیے خدمات سر انجام دینے کی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے دفاع کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، اور اگر موقع ملے تو اپنے بھائی کا بدلہ بھی آپ لوگوں نے لینا ہے۔ اور میں نے اپنے بچوں کو دلیری کی طرف لے کر گیا، بہادری کا درس دیا، جرأت کا درس دیا۔ میں نے بچوں کو بزدلی کی طرف نہیں لے کر گیا۔ بینگ آرمی پرسن، مجھے یہ بھی آپشن دیا گیا کہ آپ یہ پشاور کا اسٹیشن
سینسٹیو اسٹیشن ہے، یہاں آئے روز بم دھماکے ہوتے ہیں، آپ اپنی فیملی کو لے کر یہاں سے سیالکوٹ شفٹ ہو جائیں، ہم آپ کی پوسٹنگ کا ارینجمنٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن جہاں میں نے اپنے بچوں کو بزدلی سے بچایا اور ان کو بہادری کا درس دیا، وہاں میں نے اپنے آفیسر صاحبان کو جنہوں نے میری ہمدردی کے لیے یہ الفاظ کہے، میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ میں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا، جب تک میری ڈیوٹی پوسٹنگ یہاں پر ہے میں اپنی پوسٹنگ کا ٹائم ادھر ہی گزاروں گا، بے شک میری اپنی جان بھی چلی جائے پرواہ نہیں۔ میں تھوڑا سا تاریخ کے جروکوں میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ 14 اگست 1947 جب پاکستان مرز وجود میں آیا، لاکھوں ہمارے مسلمان پاکستانیوں کو شہید کیا گیا۔ اس وقت بہت دردناک داستان ہے اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو تو۔ پھر 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کو 2 لخت پاکستان کا ایک بازو کاٹ دیا گیا، مشرقی پاکستان کے نام سے، بنگلہ دیش کے نام سے، اور یہ ساری کی ساری چالیں ہمارے دشمن کی تھیں، جو کہ میں نے پہلے عرض کی کہ وہ شروع سے لے کر ہمیں ترقی کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا، اور یہ دن بھی اس نے 16 دسمبر اسی سلسلے میں شاید اس کا انتخاب بھی کیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں 1947 کو پاکستان بنا تو قائد اعظم نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ پاکستان بن گیا ہے بے شمار قربانیوں کے بعد، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے اب بھی اور قربانیاں دینا باقی ہیں۔ ہمارے سامنے ہے پاکستان کی راؤنڈ اباؤٹ 80,000 لوگ اس دہشت گردی کی جنگ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں پاکستان کے لیے۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جن کا قائد اعظم نے بتایا تھا، فرمایا تھا کہ اب بھی اور قربانیاں باقی ہیں۔ پاکستان کو بنانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانیں اور اپنی عزتیں بھی قربان ہوئیں، لیکن پاکستان کو بچانے کے لیے ہم نے ابھی اور قربانیاں دینی ہیں، اور بے شمار قربانیاں ہم دے چکے ہیں، اور ہمیں پاکستان کو بچانے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا، اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم نے انشاءاللہ کام کرتے رہنا ہے اور لڑتے رہنا ہے۔ میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 2014 سے پہلے کا پاکستان اور 2021 کا پاکستان یکسر بدل چکا ہے۔ پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے جہاں بے شمار قربانیاں ہمارے آفیسرز نے، ہمارے فوجی جوانوں نے، ہمارے سیکورٹی اداروں نے اور پولیس کے لوگوں نے اور عام شہریوں نے جہاں بے شمار قربانیاں دی، وہاں ہمارے بچوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا، اور یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جو امن اس ملک میں ان بچوں کی شہادت کے بعد آیا، 1947 سے لے کر 2014 تک ہم نے نہیں دیکھا۔ ان بچوں نے اپنے خون کی، اپنے معصوم خون سے اس ملک کو جو ہریالی دی ہے، جو امن دیا ہے، وہ لازوال ہے، اور انشاءاللہ ابھی اس کا سفر آگے جاری ہے۔ 16 دسمبر 2014 سے پہلے ہم عموماً خبریں سنتے تھے، آئے روز بم دھماکے، فائرنگ، اٹیک۔ ہماری مسجدیں محفوظ نہیں تھی، ہماری درسگاہیں محفوظ نہیں تھی، ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں تھی، ہمارے بازار اور مارکیٹیں محفوظ نہیں تھی۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ جو بندہ سبزی لینے کے لیے گھر سے گیا وہ واپس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ لیکن ان بچوں کی جب قربانی ہوئی، ان بچوں نے جب اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، تو اس قوم کو جھنجھوڑا، اس قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑا، ان کے دلوں کو پکڑ کر کھینچا گیا کہ جاگو، کب جاگو گے؟ کہا گیا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ جب ان بچوں کی قربانی کی وجہ سے اس ملک میں جو یونٹی آئی، جو اتحاد آیا، جو اس کے اوپر ہم سب ایک جان ہوئے، اور وہ اس کی ایک مثال ہے۔ اور اس سے پہلے ہم ایسے، ہمارا شرازہ بکھرا ہوا تھا، ہر کسی کا اپنا قبلہ بنا ہوا تھا، ہر کوئی اپنی مرضی کر رہا تھا، تو کوئی بندہ، کوئی سیاسی طور پہ
لسانی طور پہ اور مذہبی طور پہ ہم فرقوں میں بکھرے ہوئے تھے اور ہم یکجا اور متحد نہیں تھے. اس سانحے نے ان بچوں کے خون نے ہمیں متحد کیا اور ایسا متحد کیا کہ جس کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش نہ رہی اور دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا فیصلہ کیا گیا. اور اس کے نتیجے میں آج کا پاکستان 2014 کے پاکستان سے بے حد مختلف ہے. پہلے جب ہم بریکنگ نیوز کا وہ ٹریلر چلتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ پتہ نہیں ابھی پھر کہاں حملہ ہوا ہوگا، لیکن آج جب کوئی بریکنگ نیوز آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر کوئی بات چیت ہو رہی ہوگی. میں یہاں شہدائے آرمی پبلک اسکول پشاور کے 147 شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ان کے ساتھ ساتھ میں شہدائے پاکستان اور پاکستان کے آرمی کے، نیوی، ایئر فورس کے، رینجر اور پولیس کے جوانوں کو بھی خراج عقیدت پیش کروں گا کہ جنہوں نے اس ملک میں امن کے لیے، ہمارے محفوظ کل کے لیے اپنا آج قربان کیا، اپنی جانوں کے نذرانے ہمیں محفوظ بنانے کے لیے پیش کیے، اور ہم ان کو بھی نہیں بھولے اور نہ ہم ان کو بھولیں گے. کیونکہ جو قومیں، یہ لوگ ہمارا، یہ شہداء ہمارا اثاثہ ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں اور یہ ہمارے ماتھے کا جومر ہیں. ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے ہماری زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے پیش کیے. آج ہم ان سب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہم اس اثاثے کو، ان ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. ہم ان کو کسی صورت نہیں بلا سکتے کہ جو قومیں اپنے شہداء کو، اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں یقیناً وہ صفائے ہستی سے مٹ جاتی ہیں، اور ہم صفائے ہستی سے نہیں مٹنا چاہتے. ہم ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے. قائد اعظم نے فرمایا تھا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پاکستان کو کوئی دنیا کی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی، اور الحمدللہ واقعی اس کو ختم نہیں کر سکتی، لیکن اس کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا، ہمیں دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہمیں لڑنا ہوگا ایک جوش، جذبے اور ولولے کے ساتھ. باطل کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے. ہمارے بچوں نے یہ سبق دے دیا ہے، ہمارے بچوں نے یہ مثال پیش کر دی کہ زندگی چند دن کا کھیل ہے. اس میں اگر وہ ایک شعر تھوڑا سا، جیو تو مثل غازیاں مرو تو ہیں شہادتیں، جیو تو مثل غازیاں مرو تو ہیں شہادتیں، یہاں بھی ہیں عبادتیں وہاں بھی ہیں عبادتیں. تو میں اپنی جنریشن کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ڈائریکشنز ابھی سے طے کر لینی ہے کہ آیا آپ نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے، اس قوم کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، کس فیلڈ میں آپ اس ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں، کس فیلڈ میں جا کے آپ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں کہ آپ کا نام اس ملک کے ساتھ لگ جائے. اس کے لیے آپ نے ابھی سے اپنی ڈائریکشنز کو متعین کر لینا ہے اور اس راستے کے اوپر محنت کرنی ہے اور لگن کے ساتھ اپنی تعلیمی سفر کو جاری رکھنا ہے. جو بچے اس دنیا سے اس سانحے میں شہید ہو گئے، ان کا مشن آپ نے آگے لے کر چلنا ہے. اس مشن کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے. میں اساتذہ اکرام سے بھی گزارش کروں گا کہ اس میں جو آپ کا پازیٹیو رول ہے انشاءاللہ وہ آپ ضرور پلے کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے. میں ایک بار پھر شہدائے آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کو، پاکستان کے باقی اداروں کے شہداء کو، اور خصوصاً بالخصوص اپنے بیٹے شاہ زیب شہید کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. اور ساتھ ہی ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. السلام. تھینک یو.